بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے آپ کو امیر تیمور لنگ کے ہندوستان پر حملے اور ہندوستان کو تباہ و برباد کرنے کے بارے میں بتایا تھا۔ آج ہم آپ کو لودھی پٹھان حکمرانوں کی ہندوستان پر بادشاہت کے بارے میں بتائیں گے کہ لودھی پٹھانوں نے ہندوستان پر کس طرح کی حکومت کی۔ تیمور لنگ کے ہندوستان سے رخصت ہونے کے 36 سال بعد تک دہلی کی بادشاہت برائے نام تھی۔ سید خضر خاں حاکم پنجاب تخت کا مالک بن بیٹھا۔ اس کی سلطنت کا احاطہ شہر دہلی اور چند میل کے گرد و نواح پر محدود تھا۔ 7 سال اس نے بادشاہت کی۔ اس کے بعد اس کا بیٹا سید مبارک بادشاہ ہوا۔ 12 سال کی حکومت کے بعد وہ بھی قتل ہوا اور اس کا بھتیجا سید محمد 1433 عیسوی میں تخت نشین ہوا۔ اس کے وقت میں مالوا کے سلطان نے دہلی پر حملہ کیا۔ پنجاب کا صوبہ دار بہلول خان لودھی اس کی کمک کو آیا۔ 1443 عیسوی میں وہ بھی مر گیا۔ اب اس کا بیٹا علاؤ الدین تخت پر بیٹھا، مگر علاؤ الدین سے بادشاہت کا کام نہ ہو سکا۔ اس نے اپنی رضامندی سے صوبہ دار بہلول خان لودھی کو تخت و تاج دے دیا اور خود اپنی ذاتی ریاست اور زمینداری پر چلا گیا۔ 28 سال امن و چین سے زندگی بسر کر کے اس جہاز سے وہ رخصت ہوا۔ جب بہلول خان لودھی دہلی کا بادشاہ ہوا تو اس نے پنجاب کا صوبہ بھی دہلی کی قلم رو میں شامل کر لیا۔ یہ سیدوں کی نسبت بڑا زبردست حاکم تھا۔ اس نے 26 سال کی جنگ کے بعد جونپور کی بادشاہت، جو پورب کی جانب اودھ اور الہ آباد کے علاقوں پر مشتمل تھی، حاصل کی۔ پنجاب سے لے کر بہار تک کل ملک اس کی حکومت میں تھا اور مسلمان مورخوں نے لکھا ہے کہ اس نے بہت اچھی طرح سلطنت کی۔ اس کو ظاہری شان و شوکت کا خیال نہ تھا۔ اس کا قول تھا کہ باہر کی ٹیپ ٹاپ بے فائدہ ہے، عمدہ اور معقول اصول پر ملک کا انتظام کرنا ہی کافی دھوم دھام اور شان و شوکت ہے۔ اس نے 1450 عیسوی سے 1488 عیسوی تک 38 سال حکومت کی۔ بہلول خان کے بعد اس کا بیٹا سکندر لودھی تخت پر بیٹھا۔ سکندر لودھی نے باپ کی میراث کو اور بھی وسعت دی، یعنی بہار کے صوبے کو جو جونپور سے پرے واقع تھا فتح کر کے اس میں شامل کر لیا۔ رعایا کے ساتھ اس کا سلوک بے شک اچھا تھا۔ اس نے دہلی چھوڑ کر آگرے کو دارالخلافہ بنایا اور 1988 سے 1517 عیسوی تک 29 سال حکومت کی۔ اس خاندان کا تیسرا اور آخری بادشاہ ابراہیم لودھی تھا۔ اس نے صرف 9 سال حکومت کی۔ اس نے صرف 9 سال سلطنت کی۔ اس کا انتظام انتہائی خراب تھا۔ اس نے اپنے ایک بھائی کو جو جونپور کا صوبیدار تھا مروا ڈالا اور دوسرے کو قید کر دیا۔ باپ دادا نے جو ملک فتح کیے تھے وہ بھی اس کے ہاتھ سے نکل گئے۔ افغان قوم کے بڑے بڑے امیر شاہ دہلی کو اپنا بزرگ اور سرتاج سمجھتے تھے۔ یہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے حاکم تھے اور بادشاہ ان کی عزت کرتا تھا۔ بادشاہت کا دار و مدار انہی امیروں اور منصب داروں کی مدد پر تھا۔ ابراہیم نے یہ طریقہ بھی بدل دیا۔ وہ دربار میں آتے تو ان کو نوکروں کی طرح ہاتھ باندھے کھڑا رکھتا۔ ان کو اجازت نہ تھی کہ بن بلائے بادشاہ کے حضور میں زبان ہلا سکے۔ افغانی عمرا جو خودداری اور غیرت پر مرتے تھے اس دستور سے نہایت ناراض تھے۔ بعض عمرا جنہوں نے اس ضابطے اور ذلت کو گوارا کرنا نہ چاہا قتل کرا دیے گئے۔ بہت سے باغی ہو گئے، مثلاً چتوڑ کا راجہ سنگرام سنگھ اور پنجاب کا صوبیدار دولت خان لودھی۔ انہوں نے کابل کے مغل بادشاہ بابر کو پیغام دیا کہ آپ آئے اور ابراہیم سے سلطنت چھین لے۔ اس نے خوشی کے ساتھ اس بات کو منظور کیا۔ ابراہیم مغلوب اور مقتول ہوا اور ہندوستان مغل بادشاہوں کی سلطنت میں شامل ہو گیا۔ اس وقت شمالی اور وسطی ہند میں مسلمانوں کی کچھ ریاستیں تھی، قریب قریب ان سب میں افغان جو کبھی شاہ دہلی کے محض صوبیدار تھے حکومت کیا کرتے تھے۔ پنجاب، بنگال، جونپور، گجرات، مالوا، ملتان یا سندھ سب پٹھانوں کی ریاستیں ہوا کرتی تھی۔ ارولی پہاڑ کے جنوب کی طرف راجپوتانہ میں کئی راجا راج کرتے تھے۔ ان میں سے سب سے زبردست اودے یوریا چتوڑ کا راجا تھا۔ دکن میں 2 بڑی سلطنتیں تھی۔ وسط میں پٹھانوں کی سب سے بڑی سلطنت ہوا کرتی تھی اور جنوب میں ہندوؤں کا راج چلتا تھا۔ دہلی کی افغان سلطنت کا بانی بہلول لودھی سید محمد شاہ کے دور میں جو لاہور اور سرہند کا حاکم
حاکم تھا مالوا کے حکمران محمد خلجی کے خلاف یلغار کرتا ہوا دہلی تک آ گیا تھا۔ اس نے سلطان کے حکم پر دہلی پہنچ کر محمود خلجی کا تعاقب کیا اور اسے مار بگایا۔ محمد شاہ نے اس کی بروقت امداد پر خوش ہو کر اسے خانان کا خطاب عطا کیا۔ بعد ازاں سادات کا آخری حکمران علاء الدین عالم شاہ دہلی چھوڑ کر بدایوں چلا گیا تو بہلول نے دہلی پہنچ کر تخت پر قبضہ کر لیا، لیکن سلطان کو پیغام بھیجا کہ میں اب بھی آپ کا وفادار ہوں اور تخت دہلی پر آپ کا حق ہے۔ سلطان نے جواب دیا کہ میں نے سلطنت دہلی تمہارے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ بہلول ایک بہادر سپاہی اور کامیاب جرنیل تھا۔ اس نے سلطنت دہلی کے وقار میں اضافہ کیا اور 38 سال تک حکومت کی۔ اس نے پہلی افغان حکومت قائم کر کے افغانوں کے اقتدار کو مستحکم کیا۔ علماء کا قدردان تھا اور عدل و انصاف کا دل دادا تھا۔ بہلول لودھی کے انتقال کے بعد عمران نے اس کے تیسرے لڑکے نظام خان کو تخت نشین کیا، جو سکندر لودھی کا لقب اختیار کر کے سلطنتی دہلی کا بادشاہ بن گیا۔ سکندر لودھی 1488 میں تخت پر بیٹھا۔ تخت نشینی کے فوراً بعد سکندر لودھی کو کئی بغاوتوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس نے بڑی حکمت عملی اور کامیابی سے باغیوں کو کچلا، گوالیار، دھولپور اور مالوا کو فتح کیا۔ اس نے نظام سلطنت کی اصلاح کی، امن و امان بحال کیا، محکمہ پولیس کو از سر نو منظم کیا، باغیوں اور رازنوں کی سرکوبی کی اور ذرائع آمد و رفت کو درست اور محفوظ کیا، بہترین جاسوسی نظام قائم کیا، زراعت کی ترقی کے لیے غلے کی نقل و حمل پر محصول جنگی معاف کرا دیا، امراء کو نظم و ضبط کا پابند بنانے کی طرف توجہ مبذول کی، گورنروں اور افسروں کو حسابات کی سختی سے جانچ پڑتال کا حکم دیا۔ اس نے آگرہ تعمیر کیا اور اسے اپنا دارالسلطنت بنایا۔ 1505 عیسوی میں ایک زبردست زلزلہ آیا جس نے آگرہ کے 9 آباد شہر اور محلات کو تباہ و برباد کر دیا، لیکن سلطان نے تعمیر نو کی اور وہی سکونت اختیار کی۔ وہ شروع ہی سے صاف ستھرے کردار کا حامل، انصاف پسند اور شاعر اسلامی کا پابند تھا، رعایا پرور غرباء و مساکین کی ضرورتیں پوری کرنے والا اور علماء و مشائخ کا بڑا قدردان تھا۔ اس نے بدعتوں اور غیر شرعی رسوم و روایات کا خاتمہ کرنے کی کوششیں بھی کی، مزاروں پر عورتوں کا جانا یکسر ممنوع قرار دیا۔ ہندو اس سے شاکی تھے۔ تانیسر کے متبرک تالاب اور جمنا کے گھاٹ پر ہندوؤں کو اشنان کی اجازت نہ تھی۔ مسلسل فوجی مہمات کی وجہ سے اس کی صحت خراب رہنے لگی۔ ایک مہم سے واپسی پر وہ بیمار پڑ گیا اور نومبر 1517 عیسوی کو وفات پا گیا۔ خاندان لودھی کا آخری تاجدار ابراہیم لودھی تھا۔ ابراہیم لودھی امراء کے ساتھ بہت سخت گیری اور درست رویے سے پیش آتا تھا، جسے امراء میں بددلی اور بغاوت پھیل گئی۔ کنوج اور جون پور کے علاقوں میں بغاوت پھیل گئی۔ سلطان کی ایک بڑی فوج کو کنوج کے نواح میں باغی امراء کی ایک چھوٹی سی فوج نے شکست دی دی۔ کئی علاقے سلطنتی دہلی کی قلمرو سے نکل گئے۔ سلطان ابراہیم لودھی نے پنجاب کے حاکم دولت خان لودھی کو لاہور سے طلب کیا، مگر وہ دہلی نہ آیا، بلکہ اس نے کابل کے نوجوان بادشاہ ظہیر الدین بابر کو بر عظیم پر حملہ کرنے کی دعوت دی۔ بابر نے یہ دعوت قبول کر لی اور اپریل 1526 عیسوی کو دہلی کے نواح میں پانی پت کے تاریخی میدان میں دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا۔ ابراہیم لودھی کی فوجی تعداد بہت زیادہ تھی اور اسے 1000 جنگی ہاتھیوں کی مدد حاصل تھی، مگر وہ بابر کی جنگی حکمت عملی اور توپ خانے کے آگے بے بس ہو گیا اور شکست کھا کر مارا گیا۔ بابر نے دہلی اور آگرہ پر قبضہ کر لیا اور اپنی بادشاہت کا اعلان کر کے ہندوستان میں سلطنت مغلیہ کی بنیاد رکھی۔ ویسے لودھی پٹھانوں کی حکومت کا اگر جائزہ لیا جائے تو لودھی پٹھانوں نے ہندوستان پر بہت اچھی حکومت کی اور بے شمار اصلاحات کر کے ملک کو بہت مضبوط بنا لیا تھا، لیکن لودھی خاندان کے آخری حکمران ابراہیم لودھی اس عظیم الشان سلطنت کو سنبھالنے میں ناکام رہا اور یوں لودھی ہی خاندان سے تعلق رکھنے والے پنجاب کے حاکم دولت خان لودھی نے ظہیر الدین بابر کو ہندوستان پر حملے کی دعوت دی۔ بابر نے دہلی اور آگرہ پر فتح کر کے سلطنت مغلیہ کی بنیاد رکھی۔ جی دوستو، امید ہے کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک عبد الباسط کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔